Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض کوئی آفت زمین پر نہیں پڑتی اور نہ ہی تمہاری جانوں میں مگر ایک ہی وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر جو فوت ہو گئی ہے اور اتراؤ نہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اللہ کسی بھی اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ رب العزت بہت ہی بے نیاز تعریف والا ہے۔ گزشتہ آیات میں انفاق کی وجہ سے نیک اعمال کی طرف لپکنے اور دوڑنے کا حکم تھا کہ مغفرت کی جانب جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی چوڑائی آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، اور یہ جنت تیار کی گئی مومنوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور اللہ فضل والا ہے ہی۔ تو گویا کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اجر پورا ملتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اجر پورا ملتا ہے، لیکن یہ اسی کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت دونا اجر دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کا 10 گنا اس کو مل کر رہے گا۔ اور یہاں پر ساتھ میں رشتہ نوازی بھی ہے، کسی کے غم گساری ہمدردی بھی ہے، اس کا اجر اللہ الگ سے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بالکل یہ واضح طور پر سیرت میں احادیث میں کہہ لیجئے موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی بخیل نہیں تھے، اور جو شخص بخل سے کام لے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بخل سے کام لے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، آپ کی سخاوت اور فیاضی بارش کی طرح عام تھی، بارش کی طرح۔ واقعہ ہے کہ عرب میں سبھی لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ بھی نام جانتے ہیں کہ ایک شخص حاتم طائی کے نام سے پیدا ہوا تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ پورے عرب میں اس کی سخاوت مشہور تھی، اتنا بڑا مہمان نواز تھا کہ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے گھر میں ایک مہمان آ گیا اور ایک اونٹ موجود ہے تو اس مہمان کی خاطر اونٹ ذبح کر دیتا تھا۔ وہ نہیں سوچتا تھا کہ ایک اونٹ کا گوشت پھر جائے گا کہاں،
اور بنا کے جو بھی ہوتا تھا مہمان کا سامنے لا کے رکھ دیا، کھاؤ جو جی چاہے۔ اور جو کچھ ہوتا تھا، کوئی بھی آ جائے کسی کی ضرورت میں وہ روکتا نہیں تھا، منع نہیں کرتا تھا۔ اس کو حاتم طائی کے نام سے جانا گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کے مال کا وارث اس کا بیٹا بنا تو حاتم طائی کی بہن پتہ نہیں کہاں سے سنتے سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ سوال کیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ جو یہاں پر دیکھا تو ایمان بھی لے آئی، اور اس کے بعد جا کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تم نے اپنے باپ کا نام بہت سنا ہوگا کہ بہت بڑا جو حاتم طائی تمہارا باپ گزرا ہے، بہت بڑا سخی اور فیاض تھا۔ ہاں، اس سے بڑا کوئی نہیں تھا، نہیں، لیکن آج ہم نے حاتم طائی سے بھی بڑا، اپنے بھائی سے بھی بڑا دریا دل، سخی اور فیاض پایا ہے، وہ ہے محمد۔ میں نے ان کے فیاضی کو، ان کے سخاوت کو بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح پایا ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے ذکر۔ اس سے بڑا سخی اور فیاض کوئی اور نہیں دنیا میں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہی سیرت ہے کہ کبھی بھی بخل سے کام نہیں لیتے، ہر حال میں اللہ پر یقین، توکل، اور جو کچھ ہے وہ فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے اس کی بار بار ترغیب دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گوشت آیا، بکرا کٹا کے ذبح کیا گیا، گوشت آیا، سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، آپ نے آ کے عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا کچھ آیا تھا کیا؟ ہاں یہ آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سب تقسیم کر دیا، سب ختم ہو گیا، صرف اس کی ایک ران باقی ہے جو گھر کے لیے رکھ لی تھی۔ آپ نے فرمایا سب باقی ہے سوائے اس ران کے، سب باقی ہے، سب تمہارے کھاتے میں جمع ہو گیا، بس صرف اس ران کے علاوہ۔ یعنی تمہیں اس پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی ختم کر دیتے۔ رابعہ بصری کا واقعہ مشہور ہے، روزے سے ہمیشہ رہا کرتی تھی، اور روزے سے تھی، افطار کے وقت میں 2 روٹی میسر ہوئی، اور افطار کا بالکل وقت ہو چکا تھا کہ ایک فقیر آیا، اس نے آواز دی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، کھلا دو۔ انہوں نے اپنے خادمہ سے کہا کہ جاؤ فقیر کو دے آؤ، فقیر کو دے آئی۔ پھر آ کے کہنے لگے کہ 1 روٹی دے دیتی، 1 روٹی باقی رکھتی، تم اس کا افطار کر لیتے۔ کہے تو تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا، پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اللہ کے راہ میں گیا کیا پھر افطار کس سے ہوگا؟ کہا جو اللہ کھلاتا ہے وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ شاہی ٹکڑا، شاہی تشت میں کھانا جو ہے ان کے پاس آیا جس میں 10 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے گنا، کہا کہ میری نہیں ہے، واپس لے جا، یہ میری نہیں ہے، واپس کرا دیا۔ دوبارہ 20 روٹیاں آئیں، انہوں نے گنا، کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے۔ اگر اللہ بدلہ دنیا میں دے رہا ہے تو یہ میری نہیں ہے، یہ اس کی ہے جہاں جانا چاہیے، یہ میری نہیں، میرے حصے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد 22 روٹیاں آئیں، کیا چیز؟ 22 روٹیاں آئیں۔ جب 22 روٹیاں آئیں انہوں نے اسے گنا، کہا اس کو رکھ دو۔ خادمہ سے نہیں رہا گیا، اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ 10 روٹیاں آئی تھی، وہ تو بہت تھی، کافی تھی۔ اللہ کا نا انصافی نہیں، بدلہ تو اللہ آخرت میں دیتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کا بدلہ، میری 2 روٹی کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دیا تو اللہ نا انصافی نہیں کرتا ہے۔ 2 روٹی کا بدلہ 10 روٹی ہے ہی نہیں، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، 2 نیکی کا بدلہ 20 گنا ہوا، اور ہماری 2 روٹیاں الگ سے ہماری ملنی چاہیے۔
ہم نے ایک نیکی کی وہ تو ملے گی نیکی ایک، اس کے بعد 10 گنا نیکی ملے گی، یعنی ایک نیکی کرنے پر 11 نیکی ملے گی۔ تو جب ہم نے اللہ کی راہ میں 2 روٹی خرچ کی ہے تو ہمیں 22 روٹیاں ملیں گی۔ 10 آئی تو میں نے کہہ دیا میری نہیں ہے، 20 آئی تو میں نے کہہ دیا میری نہیں ہے، جب 22 آئی تو میں نے کہا کہ ہاں یہ میرے حصے کی۔ اللہ کے ذات پر ایسا یقین۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اس کے بعد اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ دنیا میں کچھ انسان کے ساتھ حالات بھی آتے ہیں، اچھوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، مالداروں کے ساتھ بھی آتے ہیں، مومنوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، غریبوں اور جو فقیر ہیں ان کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان موجود ہے حالات ان کے ساتھ آتے ہیں، اور 2 طرح سے آتے ہیں۔ ایک تو زمینی اعتبار سے حالات آتے ہیں، اور ایک اس کے اپنے نفس اور جان کے اعتبار سے حالات آتے ہیں۔ زمین کے جو حالات ہیں، زمین کے جو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، زلزلہ آ گیا، باڑھ آ گئی، بے تحاشا بارش ہو گئی، قحط سالی پیدا ہو گئی، پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی وبا عام ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب زمینی لحاظ سے ہیں۔ آپ نے پوری کھیتی کی، بہترین کھیتی اگ رہی تھی، اچانک اس میں ٹاڑا لگ گیا، ساری کھیتی ساری فصل تباہ ہو گئی۔ آپ کی کھیتی بہت اچھی تھی، آپ دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، اب ہم کو اس میں سے اتنا غلہ ملے گا اور اس کو بیچیں گے تو ہم کو 2 لاکھ کا نفع ہوگا، 10 لاکھ کا نفع ہوگا، 4 لاکھ کا نفع ہوگا۔ آپ نے یہ سوچا اور دیکھتے اچانک اللہ نے ٹڈی بھیجی، پوری کھیتی صاف ہو گئی، زمینی آفت آ گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے کہ تم سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، کہو گے ہائے ہم تو ڈوب گئے، ہائے ہم تو مر گئے، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، واویلا کرتے رہ جاؤ گے۔ تو زمینی آفتیں بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد جانی بھی آفتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، موت آتی ہے، رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہے نا۔ بیماری آئی، کسی کے ساتھ بیماری آ گئی، اپنے اوپر بیماری آ گئی، بیٹے کے اوپر بیماری آ گئی، ماں کے اوپر بیماری آ گئی، لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ جانی آفتیں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اللہ نے دونوں آفتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ یہ جو آفتیں آتی ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اچانک تمہارے اوپر آ گئی ہے، یہ میرے حکم کے مطابق، میرے پلان کے مطابق، میری لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ حالات آتے ہیں تو یہ ہماری اس کتاب میں موجود ہیں پہلے سے، قبل اس کے کہ ہم اس کو یہاں پر پیدا کریں اور حالات بھیجیں، وہ پہلے سے موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے تقریباً 40,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ جی، انسان کے پیدائش سے 40,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ تو یہ جو حالات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر اچانک آ گئے، ساری اللہ آزمائش میں ڈالتا اپنے بندوں کو، پھر کہتا ہے وبشر الصابرین، جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمارے آپ کے لیے وہ اچانک ہے، اللہ کے لیے اچانک نہیں ہے، سمجھ رہے نہیں؟ آپ کچھ اور پلان بناتے ہیں، اللہ کچھ اور پلان بناتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے آج کے دور کی موجود ہے کہ ٹائٹینک جہاز کو دیکھنے کے لیے، ٹائٹینک کیا تھا اس کا نام، ایسے کچھ نام تھا اس کا، جس کے ذریعے وہ نیچے گئے، 2.5 کروڑ کا ٹکٹ لے کر گئے۔ سفر کتنی دیر کا تھا؟ 4 یا 6 گھنٹے کا، 4-6 گھنٹے کا سفر، 2.5-3 کروڑ روپے لے کر خرچ کر کے وہ گئے تھے۔ پلان کیا تھا؟ جائیں گے، ہمارے آبا اجداد جس جہاز میں ڈوبے تھے اس جہاز کا ملبہ دیکھ کر آئیں گے، تاکہ ہم جان تو سکیں کہ جس جہاز پہ ہمارے باپ دادا بیٹھے ہوئے تھے وہ جہاز کون سا ہے۔ آج وہ 12,000 فٹ نیچے زمین میں موجود ہے، پانی کے اندر، چل کے دیکھ تو آئیں۔ کتنے پلان کے ساتھ وہ گئے تھے، ارے بالکل اپنے آپ کو بند کر کے گئے تھے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، سانس لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دوا کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو بھی چیز ہوگی ہر چیز کا انتظام کر کے گئے تھے۔
اور وہاں پہنچ بھی نہیں پائے تھے، اسی کے قریب پہنچے تھے، اس سے بھی 2-4 ہزار فٹ اوپر یا اسی تھے کہ ان کا کریش ہوتا ہے، وہیں پر تباہ ہوتے ہیں۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، گئے تھے دیکھنے کے لیے، اللہ نے انہی کو عبرتناک سزا دے دی، انہی کو جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا کہ دیکھو ٹائٹینک کو دیکھنے والے جو گئے، ہم نے ان کو وہیں پر وہ کر دیا۔ اس سے وہ بات یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے سے گزرے جہاں پر یہ قوم لوط وغیرہ کو عذاب آیا تھا، تو آپ وہاں سے گزرے، بلکہ اس جگہ سے کہہ لیجئے جہاں پر ابرہا اور اس کے لشکر والوں کو ابابیل کا عذاب آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے تو صحابہ سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، سر نیچے کرتے ہوئے، روتے ہوئے یہاں تیزی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا تم کو بھی گھیر لے۔ اس لیے تیزی سے استغفار کرتے ہوئے، روتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی، یہاں سے نکل جاؤ تیزی کے ساتھ۔ آج بھی وہ جگہ جو ہے، ہاں آج بھی وہ جو جگہ ہے وادی محشر کہلاتا ہے، وہ سمجھ رہے نہیں، وہ جو ہے گھیر دیا گیا ہے تاکہ حاجی لوگ اس میں نہ جانے پائیں۔ ایک طرف مینا، مزدلفہ، یہ سارے پہاڑیاں اور میدان موجود ہیں، انہی کے بیچ میں ایک وادی محشر ہے کہہ لیجیے، سمجھ رہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں سے بھاگو، عذاب جہاں پر آیا تھا رکنے کی کوشش مت کرو، اور جہاں پر عذاب آیا تھا اللہ کا وہ وہیں پر اسے دیکھنے گئے تھے، وہی عذاب ان کے اوپر آیا، وہی عذاب ان کے اوپر آیا۔ ان کو اللہ نے پانی ڈبو کے مارا، ان کا جہاز نیچے گیا، ان کو بھی اللہ نے پانی میں ڈبو کے مارا، ان کا جہاز میں برباد ہو گیا۔ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو مصیبتیں آتی ہیں یہ کتاب میں موجود ہے، تم اپنا پلان بناتے ہو، اللہ اپنا پلان بناتا ہے۔ انسان کا اپنا پلان فیل ہو جاتا ہے اس وقت جب اللہ کا پلان آگے آتا ہے۔ تو یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ سب موجود ہوتا ہے، اس کا پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، نہایت آسان ہے۔ یہ اس لیے کیا اللہ نے تاکہ جو تمہارا جا چکا ہے، نقصان ہو گیا، اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر گھمنڈ نہ کرو اور اتراؤ نہیں، دونوں چیزیں۔ اور گھمنڈ سب سے زیادہ انسان کو جو پیدا ہوتا ہے وہ پیسے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو پیسہ آتا چلا جاتا ہے، عہدہ ملتا چلا جاتا ہے، گھمنڈ آتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اتراؤ نہیں۔ قرآن نے کہا لا تفرحوا بما آتاکم، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ یہ تمہارے علم کا، تمہارے ہنر کا، تمہارے ذہن کا، تمہارے کیا بولتے ہیں چابک دستی کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ تمہارے ذہانت کا، یا کسی بھی اعتبار سے کہہ لیجئے، یہ اس کی دین نہیں ہے، یہ میرا فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ آج مثال کے طور پر امبانی ہے، اڈانی ہے، فلانا ڈھماکا ہیں، آج یہ نہ جانے کتنے ہزار کروڑ کے مالک ہوں گے، ہیں ان کے اولاد بغیر کسی محنت کے ان کے مرنے کے بعد اتنے مالک ہو گئے۔ کون سی محنت اس نے کی؟ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا۔ کتنے کروڑ پتی ایسے موجود ہیں عرب پتی، آج ان کا بیٹا جو ہے پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ باپ کا انتقال ہوا تو وہ پاگل آدمی جو کچھ زندگی میں کر نہیں سکتا وہ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری چیز کیا ہے، اور وہ پاگل میں اپنا پاگل پن میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب سب لوگ جانتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کو، ان کا ایک بھائی جو ہے ذہنی اعتبار سے معذور ہے، انہوں نے اس کے لیے الگ سے انتظام کر رکھا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کا انتظام الگ سے کر رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے جو ذہنی اعتبار سے معذور ہے۔ جو شخص اس کی کفالت کا ذمہ لے گا وہ 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی میرے پاس ہیں وہ اس کا ہے، اس کے نام سے الگ کر دیا۔ جب تک زندہ ہے تب تک اس کی دیکھ ریکھ خود کر رہے ہیں، اور جس دن ہماری آنکھ بند ہو جائے
اس دن وہ اس کا مالک ہے. جو بھائی یہ کہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو جو ہے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے, اتنا پیسہ اس کا ہے. تو اللہ نے انتظام کر رکھا ہے. تو کیا وہ کون سے کمائی کر لی؟ فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ کا فضل ہے. ہم ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں. ذہن سے معذور شخص 10 لاکھ کا مالک ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو اللہ جیسا جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے, اس کے دین میں وہ نہیں, جیسے چاہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اتراؤ نہیں جو کچھ اس نے دیا ہے. اللہ کسی بھی اترانے والے, گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور بخل کی دعوت دیتے ہیں, ارے فلاں کو تم دیتے ہو گے, ارے تم اپنے لیے باقی رکھو, تم نے اپنے بھائی کے اوپر اتنا خرچ کر دیا. ارے کچھ تو سوچتے کہ اگر تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا تو کیا ہوگا. بہکانے والے کیسے بہکاتے؟ آج بھائی کا کوئی بھائی کسی کا نہیں ہوتا ہے. اگر تمہارے اوپر ذرا سی مصیبت آ گئی نا, وہی بھائی تمہیں لات مار کے نکال دیں گے. اپنے لیے بچا کے رکھو, کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہے, نہیں ہوگا تو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو خود تو بچا کے رکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں, خبردار خرچ مت کرنا. الذین یبخلون, خود روک رہے ہیں, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ, اور دوسروں کو بھی بخل کی دعوت دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہنسی مذاق کرنے والے, ٹھٹا کرنے والوں کے لیے کیا بولتے ہیں کہ بربادی ہے. وہ کون سے ٹھٹا کرنے والے لوگ ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا, جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں پھر گنتے رہتے ہیں. اچھا آج 1 لاکھ ہو گیا, اچھا اب 3 لاکھ ہو گئے, اچھا اب 1 کروڑ بن گیا, اچھا اب 10 کروڑ ہو گیا, اور خوب اچھل رہے ہیں. ذرا انسان اس پر غور کریے. پیسہ آنا اور جانے والی چیز, آنے اور جانے والی چیز ہے. ہم اور آپ جو ہے پیسوں کو ایک ایک ایسے گن گن کے رکھ رہے ہیں, بچا کے رکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے تو ہو جائے. اسی کٹ پلے پر ایک بھیک مانگنے والا نوٹوں کی گڈیوں پر سوتا تھا. راجاؤں مہاراجاؤں شاہوں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے بیپاری اور جو بنیا ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت بڑے مالدار آدمی ہیں, یہ نوٹوں کی گڈیوں پر سوتے ہیں, ان کا اتنا بڑا کاروبار ہے, پھیلا ہوا ہے, روز کی جو ہے انکم ان کی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی ہے, یہ گڈیوں پر سوتے ہیں. لیکن ایک فقیر علی گڑھ کے اندر کٹ پلے پر جب وہ مرا ہے تو نوٹوں کی گڈیوں پر سوتا ہوا ملا تھا. ہم پیسہ چھپا کے رکھتے ہیں, بینک میں رکھتے ہیں, کوئی لینے نہ پائے, کوئی جاننے نہ پائے, بیٹے کو بھی پتہ نہیں, بھائی کو بھی پتہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, اور وہاں فقیر سب کے سامنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, نوٹوں کی گڈیوں پر سو رہا ہے, کوئی فکر نہیں. کتنوں کا مالک تھا وہ, لیکن کیا ہے, فٹ پاتھ پر مرا, نوٹوں کی گڈیوں پر مرا, کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں. یہ ہے دنیا کی بے وقتی اللہ کے نزدیک. تو جو بخل کرتے ہیں, بخل کی دعوت دیتے ہیں, تو وہ جان لیں کہ ایسے روح گرداں لوگوں کو, رخ پھیرنے والوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تمہارے پیسے کا محتاج نہیں, اللہ بے نیاز ہے. اور تعریف والا بھی ہے کہ تعریف میں اس کی کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں ہے, اور اس کی بے نیازی میں کہیں پر کوئی داغ اور دھبا نہیں ہے کہ اس کو لالچ یا حرص ہے. اللہ نے دنیا کی دولت بھی ایسی بنائی کہ تمام لوگ مل کر ایک ذرہ بھی اس کا نقصان نہیں پہنچا پا رہے, اور آخرت کی چیز تو بنائی دی ہے کہ اس کو کبھی ختم ہونا ہی نہیں, مٹنا ہی نہیں, بربادی نہیں ہونا. دنیا کی نعمت بھی برباد نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر یہی ایک سکہ 1 روپیہ جو ہم اور آپ کے پاس آتا ہے, 1 روپیہ ہم مالک ہوتے ہیں, ابھی مالک ہیں, 1 منٹ بعد اس 1 روپیہ کے مالک ہم نہیں ہیں, کوئی اور ہو گیا ہے. وہ پھر 1 منٹ کے بعد وہ مالک نہیں, تیسرا ہو گیا ہے. پورے ہندوستان میں بلکہ کہہ لیجیے پوری دنیا میں وہ سکہ چکر لگاتا رہتا ہے. پھر پتہ نہیں تمہارے پاس دوبارہ وہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. ساری نوٹیں موجود ہے آپ کے پاس, آپ 1 کروڑ کے مالک ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خزانے نے رکھا ہوا ہے, لیکن معلوم ہے کہ آپ جا کے اگر آپ کہتے بھائی میرا 1 کروڑ رکھا ہوا, لائی کے نکال دے کے دے دو,
دیکھ لیجیے اس میں ترنت کتنا پیسہ کٹتا ہے، اتنے جی ایس ٹی، اتنا فلانا، یہ ٹیکس لگائیں گے، وہ ٹیکس لگائیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ 1 کروڑ نکالنے کے لیے گئے تو معلوم ہوا کہ 70 لاکھ آپ کو ملنا ہے، 30 لاکھ کیا ہوا، جی ایس ٹی اور فلانا دھماکے کے نام پر کٹ گئے، جاؤ، آپ کا ہوتے ہوئے بھی آپ کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، جو نقصان آ گیا آپ کا اس پر غم مت کرو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، معتدل راستہ اختیار کرو، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راہ میں خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔